فرانسیسی انقلاب یعنی دا فرینچ ریولوشن، اس سے قبل کہ ہم اس موضوع کی طرف آئے کچھ تمہیدی کلمات کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح انگریزی زبان میں ہر علم کو اپنے اندر جذب کرنے کی نایاب صلاحیت ہے، اسی طرح اردو میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اصل علم کے سامنے گھٹنے ٹیکے جائے، ہم اس علم کو اردو کی شگفتگی اور ندرت میں سما سکتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کا ایک خوبصورت نقشہ NCERT کی 9ویں جماعت کی کتاب میں درج ہے۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کا اردو ترجمہ کیا جائے اور لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لیکن میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ اردو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، یہ تو پہلے ہی اردو میڈیم کے لیے اردو زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ میرا کام تو 90% آسان ہو گیا، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو کچھ غیر مشہور عنصر سا پیدا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا زیادہ سننے والے پریشان نہ ہو، اس لیے کچھ الفاظ کے اردو متبادل استعمال کرنے کے بجائے انگریزی الفاظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال آئیے سنتے ہیں پہلی کڑی، فرانسیسی انقلاب دا فرینچ ریولوشن۔ 14 جولائی سن 1789 کی صبح کو پیرس پر ایک خوف کا عالم طاری تھا۔ بادشاہ نے فوجی دستوں کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ افواہیں گرم تھی کہ وہ جلد ہی شہریوں پر گولی چلانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ تقریباً 7,000 مرد اور عورت ٹاؤن ہال کے سامنے آ کر جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے ایک عوامی فوج بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہتھیاروں کی تلاش میں کئی سرکاری عمارتوں میں گھس گئے۔ آخر کار سینکڑوں لوگوں کا ایک گروہ شہر کے مشرقی حصہ کی جانب بڑھا اور قلعہ بند قید خانہ بیسٹل پر دھاوا بولا، اس امید میں کہ وہاں ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ لگ جائے گا۔ اس کے بعد مسلح لڑائی کے نتیجے میں باستیل کا کمانڈر مارا گیا، قیدی آزاد کرائے گئے۔ اگرچہ وہاں صرف 7 ہی قیدی تھے، مگر عام طور پر لوگ اس سے نفرت صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ مطلق العنانیت کی علامت بن گیا تھا، یعنی the despotic rule of the king۔ یہ قلعہ بند قید خانہ مسمار کر دیا گیا اور اس کے پتھر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا جو اس کی تباہی کی یادگار کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ آنے والے دنوں میں پیرس اور دیہی علاقوں میں مزید فسادات بھڑک اٹھے۔ زیادہ تر لوگ پاؤ روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بعد میں اس دور پر نظر ثانی کرتے ہوئے مورخین نے اسے واقعات کے اس لمبے سلسلے کی ابتدائی کڑیوں کی شکل میں دیکھا جن کا انجام یہ ہوا کہ فرانس کے بادشاہ کو موت کی سزا دی گئی۔ حالانکہ اس وقت زیادہ تر لوگ ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ایسے نتیجے کی امید رکھتے۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں فرانسیسی سماج سن 1774 یعنی 1774 میں بوربون خاندان کا بادشاہ لوئی 16 فرانس کے تخت پر بیٹھا۔ اس کی عمر 20 سال تھی اور اس کی شادی آسٹریائی شہزادی میری انٹوانیٹ سے ہوئی تھی۔ اپنی تخت نشینی کے وقت نئے بادشاہ نے خزانہ خالی پایا۔ طویل مدت تک جنگ کی وجہ سے فرانس کے معاشی وسائل بری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ورسیالس کے وسیع محل کے شاہی دربار کی شان و شوکت کو بنائے رکھنے کا بوجھ الگ سے تھا۔ لوئی 16 کے دور حکومت میں فرانس نے 13 امریکی کالونیوں کو برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے فرانس پر 1 بلین لیوری، جو کہ وہاں کی کرنسی تھی، سے بھی زیادہ بوجھ اس قرض پر بڑھ گیا جو پہلے سے ہی 2 بلین لیوری سے بھی زیادہ تھا۔
جن ساہوکاروں نے ریاست کو یہ قرض دیا تھا وہ 10% سود کی مانگ کرنے لگے تھے۔ اس لیے فرانسیسی حکومت صرف سود کی ادائیگی پر ہی اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ریاستی اخراجات کو پورا کرنے میں مثلاً فوج اور عدالتوں کو برقرار رکھنے، سرکاری دفتروں اور یونیورسٹی کو چلانے کے لیے ریاست اب ٹیکس بڑھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے باوجود یہ اقدام ناکافی تھے۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی سماج 3 اسٹیٹس میں بٹا ہوا تھا اور ان میں صرف تیسرے اسٹیٹ جو کہ عوام الناس تھے، افراد ہی ٹیکس ادا کرتے تھے۔ طبقاتی سماج جاگیردارانہ نظام کا ایک حصہ تھا جس کی جڑیں عہد وسطی تک جاتی تھی، یعنی میڈیول ٹائمز تک۔ We are talking about the feudal structure۔ اسٹیٹ قدیم نظام یعنی اولڈ رجیم سے مراد عام طور پر سن 1789 سے پہلے کے فرانسیسی سماج اور اداروں سے ہے۔ بہرحال آبادی کا تقریباً 90% حصہ کسانوں پر مشتمل تھا، تاہم ان میں ایک چھوٹی سی تعداد کے پاس زمین تھی جس پر وہ کاشت کیا کرتے تھے۔ تقریباً 60% زمین پر امراء، چرچ اور تیسرے اسٹیٹ کے دوسرے مالدار لوگ قابض تھے۔ پہلے 2 اسٹیٹس کے ممبران یعنی امراء اور پادری کو مخصوص پریویلیج پیدائش سے حاصل تھی۔ سب سے اہم پریویلیج یہ تھی کہ یہ دونوں طبقے ریاست کو ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنی تھے۔ مزید یہ کہ امراء کو جاگیردارانہ پریویلیجز بھی حاصل تھی۔ وہ کاشتکاروں سے جاگیری ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ زمیندار کی خدمت کرنا کاشتکاروں کی ذمہ داری تھی، مثلاً ان کے گھروں اور کھیتوں پر کام کرنا پڑتا تھا، فوجی خدمات انجام دینی پڑتی تھی یا سڑکوں کی تعمیر میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ چرچ بھی کاشتکاروں سے اپنا حصہ جبراً وصول کرتا تھا، جو کہ عشر یعنی ٹتس کہلاتا تھا۔ ٹتس سے مراد ہے زراعتی پیداوار کا وہ 10واں حصہ جو چرچ گرجا نے عائد کیا تھا۔ اور آخر میں تیسرے اسٹیٹ کے تمام ممبران کو ریاستی ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا، جس میں وہ براہ راست ٹیکس بھی شامل ہے جن کو ٹیلے کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان پر بہت سارے ایسے بالواسطہ ٹیکس بھی عائد تھے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز جو نمک اور تمباکو جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء پر عائد تھے۔ ٹیکسوں کے ذریعے ریاستی سرگرمیوں پر پیسہ لگانے کا بوجھ صرف تیسرے اسٹیٹ پر پڑتا تھا۔ بقا کے لیے جدوجہد۔ فرانس کی آبادی سن 1715 میں 23 ملین یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ سے بڑھ کر سن 1789 میں 28 ملین یعنی 2 کروڑ 80 لاکھ ہو گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر اناج کی مانگ پیداوار سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پاؤ روٹی کی قیمت جو کہ اکثریت کی خاص خوراک تھی بڑی تیزی سے بڑھ گئی۔ زیادہ تر کام کرنے والے مزدوروں کی حیثیت سے ایسے کارخانوں میں ملازم تھے جہاں مالک اجرت طے کرتے تھے۔ ان کی اجرتیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے مقابلے میں بہت کم تھیں، اس لیے غریبوں اور امیروں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ حالات تب اور بدتر ہو جاتے جب سوکھے یا اولے کے مارے پیداوار کم ہو جاتی تھی۔ اس سے گزر بسر کا بحران پیدا ہو چکا تھا۔ ایسے گزرانی بحران قدیم بادشاہت کے دور میں فرانس میں کافی عام تھے۔ ابھرتے متوسط طبقے نے مخصوص پریویلیج کے خاتمے کا تصور کیا۔ ماضی میں بھی کسانوں اور مزدوروں نے بڑھتے ٹیکسوں اور غذا کی قلت کے خلاف بغاوتوں میں حصہ لیا تھا، لیکن ان کے پاس سماجی اور معاشی تبدیلی کے بارے میں پورے پیمانے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ذرائع اور پروگرام کی کمی تھی۔ یہ کام تیسرے اسٹیٹ میں موجود گروہوں نے کیا جن کو مال و دولت، علم اور نئے خیالات تک رسائی حاصل تھی۔ 18ویں صدی میں اس سماجی گروپ کا ظہور ہوا جس کو اصطلاحاً متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، یعنی مڈل کلاس۔ اس طبقے نے سمندری تجارت کو بڑھایا اور اونی اور ریشمی کپڑوں جیسا مال تیار کر کے دولت کمائی۔ ان چیزوں
کی یا تو برآمد ہوتی تھی یا پھر ان کو سماج کے مالدار لوگ خریدتے تھے۔ سوداگروں اور اشیاء سازوں کے ساتھ ساتھ تیسرے اسٹیٹ میں وکیلوں اور انتظامی افسران جیسے پیشے بھی شامل تھے۔ یہ تمام لوگ تعلیم یافتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ سماج میں موجود کسی بھی گروپ کو اس کی پیدائش کی بنیاد پر پریویلیج حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے کسی شخص کی سماجی حیثیت اس کی قابلیت پر منحصر ہونی چاہیے۔ ان خیالات نے آزادی اور مساوات پر مبنی ایک ایسے سماج کا تصور دیا جس کو جان لاک اور روسو جیسے فلسفیوں نے پیش کیا تھا۔ حکومت پر لکھے ہوئے اپنے 2 رسالوں میں لاک نے بادشاہ کے الوہی اور اس کے قطعی اختیار کو مسترد کر دیا، یعنی ڈیوائن کنسیپٹ اور ایبسلیوٹ اتھارٹی آف دا کنگ، اس کو کنڈم کیا اور ریجیکٹ کیا۔ روسو نے اس خیال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی طرز حکومت تجویز کی جو لوگوں اور ان کے نمائندوں کے درمیان معاہدہ عمرانی پر مبنی ہو، یعنی the government based on social contract. The Spirit of the Laws میں مونٹسکیو نے مقننہ عاملہ اور عدلیہ یعنی لیجسلیچر، ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری کے درمیان حکومت میں اختیارات کی تقسیم کی تجویز رکھی۔ برطانیہ سے اپنی آزادی کے اعلان کے بعد جب 13 کالونیوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو USA نے اسی حکومت کا ماڈل نافذ کیا۔ امریکن آئین اور افراد کے حقوق کی گارنٹی فرانس میں سیاسی مفکرین کے لیے ایک اہم مثال تھی، اور ان خیالات پر قہوہ خانوں، سلونوں میں کھل کر بحث ہوئی اور کتابوں اور اخباروں میں تذکرہ ہونے لگا۔ پڑھے لکھے لوگ ان لوگوں کے سامنے بآواز بلند پڑھ کر سناتے تھے جو ناخواندہ ہوتے تھے۔ ریاست کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لوئی سولوی کے مزید ٹیکس لادنے کی خبر سے پریویلیج کے نظام کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ اور احتجاج کی لہر توڑ پڑی۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل